بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جی امید کرتے ہیں کہ آواز آ رہی ہوگی اور اسکرین آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ نظر آ رہا ہے نا جو لکھ رہے ہیں یہاں پہ اسکرین پہ؟ جی سر. صحیح ہے. ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں. اور آج جو ہے مختصر شارٹ سیشن ہوگا، اور اگر میرا ایک اور کلاس ہے اس کے بعد میں 40 منٹ کے بعد تقریباً، اگر وہ کینسل ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ اس کو اور بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ کینسل وہ جیسا ہے ویسے چلتا ہے تو انشاءاللہ وہ جو ہے پھر ہم لوگ اس کو ایک ہی سیشن کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں خیر کہاں تک آج کر سکتے ہیں. خیر تو ہم لوگ ایک باب کل کیے تھے اور کچھ قرآن سے کچھ مثالیں بھی ہم لوگ کیے تھے، اور آج جو ہے ہم لوگ ایک اور باب کرتے ہیں، اور جو ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے وہی باب کیے تھے اور تھوڑا، لیکن اس کو تھوڑا پریکٹس ہم لوگ نہیں کیے تھے. میرے خیال سے اس کو اور تھوڑا پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے باب، اس باب کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ باب تفعیل. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس کو باب تفعیل. باب تفعیل اردو میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، باب تفعیل. ٹھیک ہے، عربی میں لکھا تو پورا تفعیل لکھا گا، ظاہر سی بات ہے. اور اس باب، یہ باب عربی کے اعتبار سے، عربی میں کیا ہے یہ، اور اردو میں باب تفعیل کہتے ہیں. اور عربی میں صیغہ کیسے لکھا جائے گا فعل کا؟ جی کیسے لکھا جائے گا یہ عربی کا باب؟ عربی میں کیا باب کہلائے گا یہ؟ فارم نمبر، انگلش میں کہیں گے اس کو فارم 2. فارم 2. تو عربی میں کیا کہلائے گا یہ؟ کیسے لکھا جائے گا؟ فعل یفعل. بہت اچھا، فعل یفعل. ٹھیک ہے، فعل. ٹھیک ہے، یفعل، یعنی کہ یہ مزید فی کا دوسرا باب ہے. فارم 2 ہے انگلش کے اعتبار سے، اردو میں باب تفعیل. اور اس باب میں مزید جو ہے وہ کیا ہے؟ عین کلمہ. عین کلمہ ڈبل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، مجرد فعل کے بنسبت مجرد جو فعل تھا، جو اوریجنل فعل ہے وہ کیا ہے؟ فعل. ٹھیک ہے، فعل یا فعیلہ جو بھی، تو عین کلمہ ڈبل ہو گیا. مزید میں کیا ہوا؟ عین کلمہ یہ ڈبل ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہوا اس میں عین کلمہ ڈبل ہو گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، فعل یفعل. ٹھیک ہے، تو اسی کی ایک منٹ. ہاں، اس کی مثال ایک لے لیتے ہیں جو ہم لوگ جس طریقے سے شروع میں ہم لوگ کیے تھے کل، جو مثال دیے تھے اسی سے ملتی جلتی یہ مثال ہے. اس کو لیتے ہیں ایک فعل کیا؟ نزلہ. ٹھیک ہے، نزلہ. مضارع کیا ہوگا اس کا؟ فعل مضارع نزلہ. یہ صیغہ ہے، یاد رکھیے، باب ہے فعل یفعل. تو مضارع کیا ہوگا؟ فعل. نزل، مضارع کیا ہوگا اس کا؟ نزل. ينزل. ينزل یا کچھ اور ہوگا؟ ينزل تو کل کے باب میں تھا نا، انزل ينزل تھا. آج ينزل. صیغہ دیکھیے یفعل، تو کیا ہوگا؟ ينزل. ٹھیک ہے، بس اس صیغہ کو بیٹھانا آپ کو. ينزل يفعل، فا عین لام بیٹھا دیے تو چل گیا. ٹھیک ہے، بس فا عین لام کو بیٹھانا صحیح مناسب جگہ میں. ٹھیک ہے، تو نزل ينزل، نزل ينزل. ٹھیک ہے، نزل ينزل. یہ ہو گیا آپ کا یہ باب. ٹھیک ہے، اور امر کیسے بنے گا اس میں؟ فعل امر جو ہے کیسے بنے گا اس میں؟ اصغر بھائی آپ بتائیے. جی اس کو لکھ دیتے پہلے. تنزل انتا کا صیغہ ہے. اب امر کیسے بنے گا بتائیے؟ تنزل، پہلے امر بنانا ہے. یہاں سے کیسے بنائیں گے؟ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟
جی پہلا اسٹیپ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ مضارع سے کیا کرتے ہیں؟ مضارع کی علامت کو کیا کرتے ہیں؟ تے ہٹا دیتے ہیں. ہاں یہ جو تا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی اب سیکنڈ اسٹیپ کیا کرتے ہیں؟ آخر میں کیا کرتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ لاسٹ میں؟ جزم ہو جائے گا. ہاں جزم، یہ سکون دے دیتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیے حمزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی حمزہ لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ لائیں گے. انزل. ٹھیک ہے جی پکا لائیں گے. حمزہ کیوں لاتے ہیں بتائیے کارن کیا حمزہ کو لانے کا؟ حمزہ لاتے ہیں کب؟ جب ہم لوگ اس فعل کو پڑھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے. جی یہاں تو ہم اس کو پڑھ پا رہے ہیں، سکون سے شروع ہوتا ہے وہ حرف، لیکن یہاں تو شروعات کس سے ہو رہی؟ نون پر تو حرکت ہے نا، ٹھیک ہے. جی جی. تو پھر ہمیں ضرورت نہیں حمزہ لانے کی، یہی امر بن گیا. امر کیا ہو گیا؟ نزل. نزل ہو گیا، نزل، ٹھیک ہے. نزل ینزل نزل. تو نزل کا مطلب کیا ہے؟ نزل کا معنی کیا ہے؟ نزل کا معنی کیا ہے؟ نازل، نازل کرنا، وہی نا. تو کل بھی جو ہم لوگ فعل کیے تھے وہ باب افعال تھا، ٹھیک ہے. کل کا جو فعل تھا وہ باب افعال سے تھا، ٹھیک ہے. تو کل والا فعل کیا تھا؟ یہاں دیکھتے ہیں انزلہ، ٹھیک ہے. انزلہ یہ کل کا فعل تھا. انزلہ ینزلو، ٹھیک ہے. فارم 4 تھا وہ، انزلہ ینزلو باب افعال. آج ہے نزلہ، تو دونوں کا معنی کیا ہے؟ سیم، کیا؟ اتارنا، ٹھیک ہے. ہی سینٹ ڈاؤن، تو یہ اتارنا، دونوں کا معنی کیا؟ اس نے اتارا. انزلہ اور نزلہ دونوں کا معنی کیا؟ اتارنا. اچھا اس میں ایک باریک فرق ہے، ٹھیک ہے نا، جو نزلہ میں پایا جا سکتا ہے، جس میں نزلہ میں وہ چیز ہو سکتی ہے. انزلہ نزلہ کا معنی سیم ہے، لیکن نزلہ میں وہ کچھ نقطہ ہے، کچھ باریکی ہے نزلہ کے اندر میں. نزلہ کچھ اور معنی بھی دے سکتا ہے، اگر ہم اس کو استعمال کریں اس میں اور بھی کچھ مزید معنی آ سکتا ہے. تو انزلہ نزلہ معنی سیم ہے، لیکن نزلہ میں کچھ ایسا نقطہ ہے، کچھ اور بھی گہرائی ہے کہ اس میں یہ معنی بھی آ سکتا ہے. وہ کون بتائے گا؟ وہی معنی وہی بھیجنے کا، لیکن اس میں کیا نقطہ ہے، وہ کیا اہم بات ہے؟ جی سر اس میں کنٹینیوٹی رہتا ہے. ہاں کنٹینیوٹی رہتا ہے اس میں. کنٹینیوٹی یعنی کہ نزلہ میں ایک سلسلہ ہے کہ بار بار ریپیٹیشن، ٹھیک ہے نا. ریپیٹیشن رہتا ہے اس میں، بار بار ہونے کا معنی اس میں ہے. کون سے کس باب میں؟ یہ پورا باب فعل یفعل، یہ پورے باب میں جو ہے نا اس میں بہت سارے فعل ایسے استعمال ہوتے ہیں جس میں وہ ریپیٹیشن کا معنی رہتا ہے، کہ مطلب یہ عمل جو ہے بار بار ہوا، ٹھیک ہے. بار بار، جس کو کہیں گے عربی میں تکسیر لکھیں گے، کثرت کے ساتھ ہونا، ٹھیک ہے. تو یہ جو باب ہے نا باب تفعیل یعنی فعل یفعل، اس میں تکثیر کا ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے. ایک خصوصیات کیا ہے اس باب کی؟ اس میں تکثیر پایا جاتا ہے. تکثیر معنی کہ جو کام ہوتا ہے یہ بہت یہ مطلب کہ بہت دفعہ ہوتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے کام، ٹھیک ہے، تکثیر کے ساتھ. تو اس باب کی ہر باب کی خصوصیات ہے. عربی میں جو مزید فی ہم لوگ کر رہے ہیں ایسے ہی نہیں کر رہے، یہ سیگا الگ ہے، کچھ خصوصیات، اس کا بینیفٹ، کچھ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اس سے، کہ اچھا یہ باب میں کچھ کیا ایکسٹرا کچھ معنی آتا. ہاں تو خصوصیات ہے کچھ باب کی، مطلب اکثر سب باب کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہے کہ اچھا اس میں یہ معنی پایا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مطلب اس باب میں ایسے فعل استعمال ہوتے ہیں جس میں یہ سب معنی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ اس باب میں ہر فعل میں یہی معنی ہو، لیکن اس باب میں بہت سارے ایسے افعال استعمال ہوتے ہیں جس میں تکثیر کا معنی، مبالغہ کا معنی، شدت کے ساتھ کسی کام کو کرنا، تکثیر کا معنی بار بار ہونا، یہ سب فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس باب میں، ٹھیک ہے. تو کوئی پوچھے گا انزلہ نزلہ میں کیا فرق ہے، تو ہم یہی کہیں گے. کیا کہیں گے ہم لوگ؟ کہ اس باب میں جو ہے نزلہ کے اندر میں یہ تکثیر کا معنی پایا جاتا ہے، تکثیر، ریپیٹ. تو قرآن کے بارے میں، قرآن میں دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں استعمال کیے. قرآن کے لیے انزلہ بھی استعمال ہوا ہے اور نزلہ بھی استعمال ہوا ہے، انزلہ بھی اور نزلہ بھی، ٹھیک ہے. تو یہ تو میرے خیال سے بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے. انزلہ نزلہ، تو اس میں فرق جو ہے کیا سمجھ، یہ گرامر کے اعتبار سے کیا سمجھ سکتے فرق ہم لوگ، کہ قرآن میں کبھی انزلہ آیا تو انزلہ میں معنی ہو جا رہا ہے ایک بار بھیجنے کا، اور نزلہ میں معنی ہو جا رہا ہے بار بار بھیجنے کا. تو قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ اللہ نے نزل، اچھا کون سی آیت نزل والے کچھ یاد ہے آپ کو؟ آیت قرآن میں ہے نزل والی کوئی آیت یاد ہے؟
جس میں نزلہ استعمال ہوا ہے. کل ہم لوگ کیے تھے ان انزلناہ، لیلۃ القدر کل کیے تھے نا، ان انزلناہ. اب بتائیے نزلہ کہاں استعمال ہے قرآن میں؟ کوئی آیت ذہن میں ہے؟ نحنو نزلنا القرآن والذکر. ہاں بہت اچھا ہے. انا نحن نزلنا الذکر. بہت اچھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سورۃ الحجر کی آیت انا نحن نزلنا الذکر. نحن نزلنا، ہم نے نازل کیا. اللہ کہتے ہیں نزلنا، وی ریویلڈ. ٹھیک ہے نزلنا. تو نزلنا میں آپ کا یہ معنی آ گیا نزلنا. ٹھیک ہے تو ایک منٹ. انا نحن نزلنا الذکر، تو نزلنا میں ہم نے اتارا. تو قرآن کے لیے اللہ نے دونوں استعمال کیا، انزلنا اور نزلنا. کیا فرق کریں گے ہم لوگ قرآن کے تعلق سے کہ دونوں معنی آ گیا؟ انزلنا میں ایک بار اتارا، نزلنا میں بار بار اتارا. مطلب یہ کیسے تطبیق دیں گے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ایک بار اتارا یا بار بار اتارا قرآن کو، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیا کیسے سمجھائیں گے کہ قرآن میں دونوں نزلنا بھی آیا یعنی کہ بار بار اتارنے کا معنی بھی آیا، اور انزلنا بھی آیا ایک بار اتارنے والا معنی بھی آیا. انزلنا ہم نے اتارا، نزلنا ہم نے اتارا. دونوں کا میننگ کیا سیم ہے؟ ٹھیک ہے انزلنا دونوں کا میننگ سیم ہے. میرے خیال سے یہ چیز بتا چکے ہیں شاید. انزلنا مطلب بھی وہی سیم، اور نزلنا مطلب بھی کیا ہے؟ وہی سیم. لیکن نقطہ کیا فرق ہے دونوں میں، انزلنا اور نزلنا میں؟ اگر سمجھانا ہو کسی کو کہ اچھا قرآن میں انزلنا بھی آیا اور نزلنا بھی آیا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ معنی میں کوئی فرق بتا سکتے ہیں؟ یہ سیگا ہے نزل اور انزل بھی آیا، نہ تو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مراد. کیسے سمجھائیں گے ہم لوگ اس کو؟ جی تو ذہن میں آ رہا ہے؟ تفسیر میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہے، اور ایسے بھی گرامر کے اعتبار سے بھی یا صرف کے اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو آپ لوگ. تو اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ جو ہے انزلنا کب آیا ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے نازل کیا قرآن کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات کا، قدر کی رات لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور نزلنا بھی آیا ہے، نزلنا یعنی ریپیٹیشن، بار بار نازل ہوا. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار جو سیگا استعمال کیا انزل، اس میں مراد کیا ہو گیا کہ ایک مرتبہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو ایک مرتبہ جو ہے نچلے آسمان میں بھیج دیا. ٹھیک ہے نچلے آسمان میں بھیج دیا گیا. تو وہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے مہینے میں یہ کام ہوا. ٹھیک ہے تو ایک مرتبہ. اور اس کے بعد جو ہے نچلے آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں لے کے آئے. سمجھ میں آئے یہ تدبیق؟ یہ کیسے سمجھے ہم لوگ اس طریقے سے؟ ایک مرتبہ قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، اور لوح محفوظ سے نچلے دنیاوی آسمان میں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے لے کے آتے. تو یہ تھوڑا تھوڑا معنی آ گیا نا، نزلنا میں ریپیٹیشن، بار تھوڑا 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 سا کر کے ریپیٹیشن بار بار. ٹھیک ہے اس طریقے سے استعمال ہوا. یہ سمجھ میں آیا نا؟ کوئی ڈاؤٹ یہاں پہ سمجھنے میں؟ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو یہ اس باب کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس میں ریپیٹیشن پایا جاتا ہے. اس باب میں تکثیر کا معنی ہے اس باب کے اندر میں بار بار. ٹھیک ہے تو اس میں بہت سارے جو فعل آتا ہے اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے کچھ فعل اس باب میں آئے گا ایسا کہ جس میں تکثیر نہیں آتا. ایسا بھی ہوگا، ضروری نہیں کہ ہر فعل جو اس باب میں استعمال ہو سب میں تکثیر ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن بہت سارے فعل میں تکثیر کا معنی مبالغہ کا مطلب آتا ہے. ٹھیک ہے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ہو گیا. اور جو ہے اس کے بعد جی ٹیبل کو پورا کرتے ہیں. پھر اسم فائل کیسے بنائیں گے؟ نازل کرنے والا کیا ہوگا پھر؟ منزل. منزل. بس ینزل کو لینا ہے اور میم لگا دینا ہے اس میں بس. تو یہ بن جائے گا اسم فائل. ٹھیک ہے اسم فائل بن جائے گا منزل. ٹھیک ہے منزل کسرہ. اور منزل یعنی کہ نازل کرنے والا، اور جس کو نازل شدہ، جس کو نازل کیا گیا وہ کیا ہوگا پھر؟
کیا پڑھیں گے اس کو؟ یہ منزل اور وہ ہوگا منز، لگا دیں گے فتحہ منزل. ٹھیک ہے یہ کلیئر ہے نا. اس سے مفعول کیسے بنتا ہے مزید فی میں عین کلمہ میں فتح، اور اسم فاعل کیسے بنتا ہے عین کلمہ میں کسرہ. ٹھیک ہے نا. منزل اور منزل، منزل منزل. اچھا مصدر کا وزن کیا ہے؟ مصدر کیسے بنے گا اس باب میں؟ جی مصدر کیسے بنے گا اس باب میں؟ تنزیل. تنزیل. بہت اچھا. یہی تو نام ہے، یہ باب کا نام ہی تفعیل ہے. تو باب کا نام اردو میں کیسے دیا جاتا ہے؟ مصدر کا جو صیغہ، مصدر کا جو وزن ہوتا ہے وہی نام، اسی نام سے باب کو پکارا جاتا ہے. تو باب تفعیل یعنی کہ مصدر تفعیل کے وزن میں بنے گا. تفعیل. تو یہاں پہ کیا کریں گے ہم لوگ؟ تنزیل. تنزیل. ٹھیک ہے. تنزیل. تنزیل. ٹھیک ہے. مصدر اسی وزن پہ بنتا ہے تنزیل. ٹھیک ہے کلیئر سمجھ میں آیا نا؟ ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک اور کرتے ہیں علامہ. علامہ جی بتائیے فعل مضارع کیا ہوگا اس کا؟ علامہ. يعلم. يعلم. بہت اچھا. يعلم. علم يعلم. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے علامہ يعلم ہوگا؟ اس نے سکھایا. سکھایا. ٹھیک ہے بہت اچھا. اس نے سکھایا. تو نزل آیا تھا نزلہ سے، علم آیا ہے عالمہ سے. اس کا مجرد کیا ہے؟ عالمہ. ٹھیک ہے. عالمہ اس کا مجرد. عالمہ مطلب اس نے جانا. ٹھیک ہے. اور علمہ مطلب ہو جائے گا اس نے جنایا، یا اس نے جنوایا، اس نے بتایا. ٹھیک ہے. عالمہ مطلب عالمہ میں تھا اس نے جانا، ایک مفعول ہوگا عالمہ کا. لیکن علمہ کا جو ہے یہ دو مفعول ہے. علمہ مانے اس نے سکھایا. تو سوال پیدا ہوتا ہے دو مفعول بھی لے گا. اس نے سکھایا، کس کو سکھایا، کیا سکھایا، دو مفعول ہوتا ہے علمہ. ٹھیک ہے. تو علمہ میں بھی دیکھیے یہ تکسیر کا مطلب پایا جائے گا. نزلہ بار بار کا مطلب آتا ہے، علمہ میں بھی بار بار کا معنی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سکھانا، ٹریننگ دینا، پڑھانا یہ بار بار ہوتا ہے، ایک بار تو نہیں ہوتا نا. علمہ میں دیکھیے بار بار کا مطلب پایا جاتا ہے. علمہ يعلم. ٹھیک ہے. تو فعل امر کیسے بنے گا اس کا؟ علمہ يعلم. نزل تھا، اس میں کیا بنے گا فعل امر؟ فعل امر کیسے بنے گا اس میں؟ کیا کریں گے فعل امر؟ تعلم ہے یہ، بس وہی کریں گے. ہٹا دیے اس کو، سکون کر دیے اس کو. کیا پڑھا جائے گا؟ کیا بچا؟ علم. ٹھیک ہے. علم. بس یہ کیا ہو گیا فعل امر علم. ٹھیک ہے. علم یہ فعل امر بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرز پہ جائے اسم فاعل کیا بنے گا؟ اس کو یو کو میم کر دیں گے تو یہ ہو گیا معلم. ٹھیک ہے. کسرہ ہوگا معلم. ٹھیک ہے. اور جس کو سکھایا گیا، جس کو ٹریننگ دیا گیا وہ ہوگا کیا؟ معلم. ٹھیک ہے. معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا گیا. مصدر کیا ہوگا اس کا؟ علم يعلم کا مصدر کیا ہوگا تفعیل کے وزن پہ؟ تعلیم. تعلیم. بہت اچھا. وہی تعلیم تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تعلیم دینا یعنی کہ سکھانا. تو کل ہی بتایا تھا آپ کو اردو میں بہت سارے مصدر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل کے معنی میں مطلب تعلیم دینا، تو اصل میں وہ عربی میں مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تعلیم. ٹھیک ہے. تعلیم. اچھا تو یہ سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا کچھ قرآن کی آیت اس میں تھوڑا جو ہے ہم لوگ اچھا اس میں کچھ ریورس پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو دے رہے ہیں کچھ ریورس پریکٹس، یعنی کہ اچھا مصدر آپ کو دے رہے ہیں کیا؟ ایک منٹ. ٹھیک ہے. مصدر دے رہے ہیں آپ کو تکذیب. کیا مصدر دیے؟ تکذیب.
تکذیب، تکذیب سے نکالنا ہے آپ کو ماضی مضارع، تکذیب، تکذیب کرنا، جھٹلانا کسی چیز کو، تکذیب فعل کیا آئے گا، اس نے جھٹلایا، فعل ماضی مضارع کیا نکلے گا، تکذیب۔ سب سے پہلے آپ کو نکالنا بنیادی 3 حروف نہ نکالنا ہے، کاف، زال اور با، یہ نکالنا ہے آپ کو۔ باقی تا اور یا تو وزن کا ہے، تف، تا یا تو وزن کا نہ ہے، لیکن آپ کو نکالنا ہے کیا، بنیادی حروف کاف، زال اور با، تا اور یا تو وزن کا ہے وہ۔ تو تکذیب سے کیا بنے گا ماضی مضارع اس باب میں، فعل یفعل، جی کیا بنے گا، كذب کذب یکذب، بہت اچھا، کذب یکذب، ٹھیک ہے، کذب یکذب، سمجھ میں آ رہا ہے نا کیسے بنے گا یہ اگر ریورس کر سکتے ہیں ہم لوگ اچھا، تو کیا ہوگا، ایک آئیڈیا مل جائے گا اچھا۔ تو آپ قرآن جب پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھ، جب ایسے الفاظ آئیں گے تو آپ کا ذہن کام کرے گا، وہ اچھا یہ یہاں سے نکلا، اس کا معنی یہ ہوگا، کذب یکذب، کذب یکذب، ٹھیک ہے، کذب یکذب، جھٹلانا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، کذب یکذب جو ہے وہ جھوٹ کہنا، کذب یکذب جھوٹ کہنا، ٹھیک ہے، اور کذب یکذب جھٹلانے کے معنی میں، کسی چیز کو جھٹلانا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب باقی اس طریقے سے آپ، ملا گیا جی یہاں پر یکذب ہو گیا، یو کہاں پر بول رہے ہیں، پہلا اچھا والا یہاں پر، ہاں ہاں، یوکز، صحیح، بارک اللہ فیک، یوکذب، ٹھیک ہے، یوکذب، اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اچھا یہ کرتے ہیں، لفظ ہے کیا، تبدیل، کیا لفظ ہے، تبدیل، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تبدیل، تبدیل سے بنانا ماضی مضارع، تبدیل، ماضی مضارع کیا بنے گا تبدیل سے، بدل یبدل، بدل یبدل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو مطلب سمجھنے میں کہیں پرابلم ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر کر پا رہے ہیں تو آپ بہت اچھا، ایک دم بہت اچھا سمجھ گئے آپ، اگر کہیں ڈاؤٹ ہو تو ضرور پوچھ لیجیے، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے یہ کیسے بن رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوچھیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیسے یہ چیز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یبدل یبدل، ٹھیک ہے، اچھا میرا کلاس کا بھی ٹائمنگ آ گیا، لیکن وہ 10:40 سے تھوڑا اور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 10:40 سے کلاس کا بھی ٹائم ہے۔ بدل یبدل مطلب بدلنا کسی چیز کو، کیا کرنا، بدل یبدل، سب قرآن میں استعمال ہے، ابھی سرچ کریں گے دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا یہ چیزیں، ابھی سرچ کریں گے جتنے الفاظ ہیں نا، بدل یبدل، سرچ کیجیے آپ، خالی قرآن ایک ایپ رکھیے اپنے پاس میں، یا قرآن سافٹ ویئر رکھیے، اس میں ضرور آپ سرچ کیجیے، کتنے سارے سیغے ملیں گے، ابھی سب کو ہم کرائیں گے تو 5 گھنٹہ چلے جائے گا ایک سیغہ کو ڈسکس کرتے کرتے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو آپ ایک ایک کر کے آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، اچھا یہ بھائی یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے گا، بدل یبدل، ٹھیک ہے، اس میں اچھا ایک منٹ، کچھ اور لکھ کے رکھے ہیں تو ہاں اب لکھتے ہیں کیا، ایک اسم فائل لکھتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے، اچھا یہ کس کو کہتے ہیں، کیا معنی ہے اس لفظ کا، نیچے ہوگا، کیا معنی ہے اس لفظ کا، تفسیر بیان کرنے والا، ہاں تفسیر بیان کرنے والا، مفسر، ٹھیک ہے، مفسر۔ اب اس سے نکالنا ہے تفسیر کرنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں، ماضی مضارع کیا ہوگا، مفسر نکل گیا، ماضی مضارع نکالنا ہے اس سے، ماضی مضارع نکالنا ہے اس سے، کیا بنے گا ماضی مضارع سے، فسر یفسر، ہاں بہت اچھا، بارک اللہ فیک، صحیح، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، فسر یفسر بن گیا، ٹھیک ہے نا، فسر یفسر، ٹھیک ہے، فسر یفسر، ٹھیک ہے، فسر، مفسر، مفسر، اور یہ ہو جائے گا تفسیر۔ تو تفسیر جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ مصدر ہے، دیکھیے بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں فعل کے معنی میں، لیکن اصل میں عربی میں مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تفسیر،
ٹھیک ہے، تفسیر فسر یفسر، ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک منٹ. ایک اور ہے فیل، وہ ایڈوانسڈ ہے. ایڈوانس مانے تھوڑا ناقص فیل ہے، لیکن اس کو بھی جان لیجیے انشاءاللہ، بعد میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہوگا تو کریں گے. ٹھیک ہے، بس اس کو بتا کے پھر تھوڑا سا قرآن انالیسس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ فیل ہے، تھوڑا نیچے لکھتے ہیں اس کو. ایک منٹ. جی یہ ایڈوانسڈ کون سا فیل ہے یہ دیکھیے گا دھیان سے. کیا لکھے ہیں، پڑھیے اس کو. کیا پڑھا جائے گا؟ یہ صاد ہے، صلی، ٹھیک ہے، صلی. لیکن اس باب میں اگر پڑھا جاتا تو کیا پڑھا جاتا؟ اگر اس کو پراپر پڑھتے، یہ یا کو نہیں پڑھ رہے، اگر یا پڑھتے تو کیا پڑھا جاتا؟ یہ صلی پڑھا جاتا ہے. لیکن صلی کیوں پڑھا گیا؟ کیونکہ آسان رکھا گیا اس کو. صلی یا پر پڑھنا بوجھ ہے. یاد رکھیے کہ عرب والے یہ واو اور یا پر حرکت ڈالنے کو بوجھ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہیوی ہوتا تھا، تو اس کو اکثر ہٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آسان کر دیا جاتا ہے. تو صلی یہ الف مقصورہ پڑھا گیا. صلی تو اوریجنل کیا تھا؟ صلی. اسی طرز پہ جائے تو کیا بنے گا باب؟ صلی یصلی. اگر یا مان کے چلے اس کو تو کیا بنتا؟ صلی یصلی، یصلی یہ بنتا، ٹھیک ہے، یہ بنتا ہے. لیکن کیونکہ پڑھنا مشکل ہے یا پر حرکت، عرب والے نے یا کو الف بنا دیا، مطلب اس کو الف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ الف پڑھ رہے ہیں. صلی یصلی، اور یہ والے کو یعنی مطلب پہلے والے کو الف پڑھا گیا صلی، ٹھیک ہے. ایک منٹ، یہ صلی ہو گیا، اور جو دوسرے والا ہے اس کو یہ صلی یصلی ایسے. صلی سے آسانی کیا ہو گیا؟ صلی. اور یصلی یو نہیں بلکہ کیا؟ یصلی بس، ٹھیک ہے. اس کے پہلے فتحہ تھا نا، اسی لیے اس کو الف فتحہ میچ کرتا ہے، اسی لیے صلی، ٹھیک ہے. اور اس کے پہلے کسرہ ہے تو یصلی. اگر ٹھیک ہے، اگر فتحہ ہوتا، یہ کسرہ اوپر کا ہے، یہ یبدلو کا کسرہ اس پر ہٹائی دے، ٹھیک ہے. اگر الف رہتا تو، اگر فتحہ رہتا تو یصلی ہو جاتا ہے، ایسے مناسب تھا. تو یہ کسرہ ہے اس لیے یصلی. تو یہ اوریجنل کیا تھا اس کا؟ صلی یصلی، ٹھیک ہے. یہ اس کا اصل تو تھا صلی یصلی، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم لوگ اس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صلی یصلی، صلی یصلی، صلی یصلی. سمجھ میں آ رہا نا؟ اوریجنل کیا تھا؟ صلی یصلی. لیکن اس کو کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ ابھی آسانی کے لیے؟ کیا ہو گیا یہ؟ صلی یصلی، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ اوریجنل تھا، یہ جیسے بدل کذب علم، یہ تھا صلی یہ، لیکن آسانی کے لیے صلی. اور یصلی نہیں ہے بلکہ یصلی، یہاں پہ دمہ کو ہٹا دیا گیا آسانی کے لیے. معنی کیا اس کا؟ صلی یصلی کا میننگ کیا ہے؟ صلی یصلی. جی میننگ کیا؟ بھیجنا. ہاں درود بھیجنا، نماز پڑھنا، سارا معنی اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. صلی مطلب اس نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے. نماز پڑھنا، درود بھیجنا، صلات پڑھنا، یہ سارا معنی اس کے اندر میں ہے. صلی یصلی، ٹھیک ہے. صلی یصلی یہ معنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسی تو قرآن میں استعمال ہے ایسا، ٹھیک ہے. اچھا فعل امر کیسے ہوگا؟ صلی یصلی کا دھیان سے، ہاں
बनाना, फेल अम्र, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तुसल्ली कर देते हैं, अंता का सीगा युसल्ली से तुसल्ली कर देते हैं, तुसल्ली, हाँ फेल अम्र बनाना है उसको। क्या करेंगे फेल अम्र बनाने के लिए? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ता हटा देंगे। ता हटा देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, ता हटा दिया। उसके बाद क्या करेंगे? आखिर में क्या करते हैं? जज़म, क्या हटा देंगे सर? हाँ हाँ, आखिर में तो सुकून देते थे हम लोग, यहाँ सुकून, लेकिन ये तो पहले से ही सुकून है, क्योंकि ओरिजिनली ये क्या था? दम्मा था ना, युसल्लियु ऐसा था ये, लेकिन इसको आसानी के लिए अरब वाले ने क्या किया? सुकून दिया। तो सुकून तो पहले से ही है यहाँ पे मौजूद तुसल्ली में, तो अब सुकून क्या देंगे? तो इस तरह का जब कंडीशन सिचुएशन आता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं बुक 2 में, ये सिचुएशन आने से क्या करते हैं? वो पूरा का पूरा सुकून को ही हटा देते हैं, वो हर्फ ही नहीं पढ़ते हैं, हर्फ को ही क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या पढ़ा जाएगा फिर? क्या बचा? अम्र कैसे बनेगा इसका फिर? सल्ली। सल्ली, बस यही तो है, सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली। तो दुरूद में क्या पढ़ते हैं? ना पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली, ठीक है, बस सल्ली, सल्ली मतलब ए अल्लाह तू सलात भेज, अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाहुम्मा सल्ली, सल्ली अला कहते हैं ना, सल्ली फ़िल अम्र है, किससे बना? युसल्ला युसल्ली से, ठीक है। सल्ली मतलब ए अल्लाह तू दुरूद भेज, यानी कि तू सलात भेज, और नबी, अल्लाह का सलात क्या होता है, क्या माने? ए अल्लाह तू सलात भेज नबी पर, क्या माने इसका? कौन बताएगा? तफसीर की गुफ्तगू है, लेकिन आ गया तो पूछ ले रहे। सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली, सल्ली ए अल्लाह तू सलात भेज नबी पर, यानी कि इससे मुराद क्या है? अल्लाह तू नबी का जिक्र आला मजलिस में कर, ठीक है ना, ये एक माने बताया जाता है, ठीक है। अल्लाह का सलात भेजना नबी पर क्या है? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नबी का जिक्र करना मजलिस आला में, मजलिस आला फरिश्तों की मजलिस होती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र करते हैं नबी का, जब हम कहते हैं तो अल्लाह का जिक्र करना नबी का, वो होता है अल्लाह का सलात भेजना, ठीक है। अल्लाह का सलात बने भेजना यानी कि अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र करना, नबी का जिक्र करना, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सल्ली इस तरह, और सल्ली का मतलब ये भी हो सकता है, अगर सल्ला का मतलब करेंगे नमाज, उसने नमाज पढ़ी, सल्ला, तो सल्ली मतलब नमाज पढ़, क्या तर्जुमा होगा? सल्ली, नमाज पढ़, ठीक है, नमाज पढ़ो, सल्ली, हुक्म दे रहे, सल्ली, सल्ली बिन नास, लोगों को नमाज पढ़ाओ, सल्ली बिन नास, लोगों को नमाज पढ़ाओ, ठीक है, इस तरीके से। और अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर मीम बना देंगे तो मुफ़इल अम्र बन जाए, इस्म फाइल बन जाएगा, तो मुसल्ली, पता है ना, मुसल्ली बन जाएगा, जो हम लोग कहते हैं मुसल्ली, मीम हटा देंगे, यू को मीम कर देंगे तो मुसल्ली बन गया, ठीक है, मुसल्ली, ठीक है। तो इसको अगर ये कर दे तो मुसल्ली ऐसे लिखा जाएगा फिर, ठीक है, मुसल्ली ऐसे बन जाए। अलिफ लाम उसमें लाएंगे तब, इसमें कुछ एक कायदा है जो हम करा चुके हैं बुक 3 के शुरू में, ठीक है ना, बुक 3 का एक ही चैप्टर हम लोग किए हैं। तो मुसल्लिन पढ़ा जाता है, अलिफ लाम देने से फिर वो जो है वो अल मुसल्ली हो जाता है, ठीक है। इसको भी हम खैर नहीं लिखा रहे, लेकिन हो सकता है शायद आप लोग भूल गए होंगे, पता नहीं याद है कि नहीं, अल्लाह आसान करे। तो मुसल्लिन पढ़ा जाएगा और अलिफ लाम आने से अल मुसल्ली हो जाएगा, ठीक है, मुसल्ली मुसल्ला, उससे मफूल क्या हो जाएगा? मुसल्ला, ठीक है। तो इस तरह का भी तरीके की इस तरीके का ऐसा फेल है, सल्ला युसल्ली, ठीक है। रब्बा सर जो युरब, जी है हाँ बोलिए। सल्लू कमा, तो ये इसी से आया है सर। हाँ सल्लू कमा रहा है सुमोनी और सल्ली। हाँ, इसी से आया, सही सही, सल्लू, सल्लू नमाज पढ़ो, बहुत अच्छा, सही। तो युसल, तो ये कहाँ से आया? इसका गर्दान क्या होगा? अंतुम का गर्दान, सल्ला युसल्ली, युसल्ली युसल्लियानी युसल्लूना, ठीक है, तुसल्ली तुसल्लियानी युसल्लीना, तुसल, उसके बाद तुसल्लूना, सॉरी, तुसल्ली तुसल्लियानी तुसल्लूना। तो अगर अंतम अंतुम का करें हम लोग, अम्र बनाना अगर है, तो ये तुसल्लूना ऐसा बनेगा, अंतुम का गर्दान होगा तुसल्लूना, ऐसे, तुसल्लूना, तुसल्लूना मतलब अंतुम, यानी कि तुम सब नमाज पढ़ते हो। अब हुक्म देना तुम सब नमाज पढ़ो, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। और ये नून ग्रुप वाला फेल है, नून ग्रुप वाला फेल को जो है उसमें क्या, उसमें जो अगर वो अगर अम्र बनेगा तो क्या होता है? वो नून, नून को क्या करते हैं? नून हो जाता है क्या? हज़फ, हज़फ, बहुत हज़फ हो अच्छा, जाएगा। हज़फ हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो क्या बचा? सल्लू, ठीक है, सल्लू। अब एक अलिफ भी ऐड कर दिया था, उसको पढ़ा नहीं जाता, तो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, सल्लू पढ़ो तुम सब नमाज,
کما جیسے کہ رأیتمو جیسے کہ تم نے دیکھا ہے، رأیتمونی مفعول بھی یا متکلم، رأیتمونی جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے، رأیتمونی اصلی، اصلی کیا ہے، کہاں سے ہے اصلی؟ انا کا اس کا یہ ہے۔ ہاں بہت اچھا، انا کا ہے، کما رأیتمونی اصلی جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے اصلی نماز پڑھتے ہوئے، اصلی یہ حال ہے، حال ابھی ہم لوگ کیے نہیں، چیپٹر نمبر 3 میں میرے خیال سے حال آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اصلی، صلو فعل امر، کما رأیتمونی اصلی، اصلی فعل مضارع، یصلی تصلی اصلی نصلی، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، خطیب بہت سارے کہتے ہیں نا شروع میں نحمدہ، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ونصلی علی رسول، اور نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، نصلی علی رسول الکریم، ٹھیک؟ نصلی یہی تو نصلی ہے، صلی یصلی، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم فعل ہے، بھرپور استعمال، اسی لیے اس کو بطور مثال یہاں پہ جو ذکر کیے ہیں، اور امید کرتے سمجھ میں آ گیا۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا کہیں بھی پوچھ لیجئے، شرمانے کی ضرورت نہیں، یہ سب بہت اہم چیز ہے، علم کے بارے میں پوچھنا، شرمانا یہ سب نہیں، رکاوٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رکاوٹ کو دور کیجئے، اور اس کو کہیں پہ سمجھ میں نہیں آیا ضرور پوچھ لیجئے، کلاس میں نہیں پوچھ سکتے، مسجد میں ملاقات ہوتی ہے مسجد میں پوچھ لیجئے، یا کال کر کے پوچھ لیجئے، لیکن یہ ڈاؤٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ سب جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ سب بنیاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بک 3 جو ہے ابھی شروع کریں گے، چیپٹر 1 ہی کیے ہیں، اس میں یہ سب چیزیں یہ سمجھ لیں بہت اہم ہے، قرآن سمجھنے کے لیے سب بہت اہم ہے، یہ صرف کا قاعدہ بہت اہم ہے، صلی اللہ وسلی وغیرہ جو مزید فی کر رہے، بھرپور استعمال قرآن میں، سمجھ میں نہ آئے ضرور پوچھ لیا کریے گا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پوچھ لیا کریے گا۔ اور آپ ایک حل کیا ہے، یاد رہیں چیزیں، یہ جو ٹیبل ہے نا، یہ ٹیبل گھر میں کرتے رہیے، ہفتہ 10 دن میں یہ ٹیبل اس طریقے کا کرتے رہیے، اور گردان جو ہے نا پورا مکمل ماضی اور مضارع کا، اور ساتھ میں امر بھی کر لے تو اچھا ہے، ایک آپ لوگ کو کانجوگیشن کا گردان کا چارٹ شیٹ بھی دیے تھے ہم پریکٹس کرنے کے لیے، یاد ہے نا؟ پھر سے گروپ میں انشاءاللہ ڈال دیں گے، اس میں سے گردان پریکٹس کرتے رہیے، جتنا کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا، اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ قرآن سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ٹائم نہیں نکالیں گے تو پھر کہیں گے سمجھ میں نہیں آ رہی چیزیں، تو غلطی کون ہے؟ ہم خود ذمہ دار ہیں نا، ہمیں ریوائز کا، ہم لوگ خود ہفتے میں 1 دن کلاس کر رہے، بلکہ ہفتے میں 2-3 دن کلاس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آسانی کے لیے چلو 1 دن ہی ٹائم نکالے تو تاکہ سب کوئی کر سکتے ہیں، بزی آدمی لائف میں بزی ہوگا، لیکن کوئی بھی بزی ہو اس کے علاوہ تو ٹائم آپ کبھی بھی نکال سکتے ہیں نا، کلاس کے لیے ایک خاص وقت میں آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، پرٹیکولر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکالنا پڑا، لیکن اس کے علاوہ اپنے لیے آپ جب آپ کوئی بھی ٹائم فری ہو، رات میں صبح میں کچھ دیر نکال کر ضرور ریوائز کیجیے، ضرور ریوائز کیجیے، گردان پریکٹس کیجیے، نہیں کریں گے خود ہم بھولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز آپ کلاس 10-15 منٹ آپ سے اور ہم ٹائم لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ 10 سے 15 منٹ اور ٹائم لیں گے، زیادہ نہیں، 15 منٹ کہہ رہے، 10-15 منٹ ہی ٹائم لیں گے، لیکن اس کے لیے دوسرا سیشن ہم لنک بھیج رہے ہیں، اس کو فٹافٹ جوائن کر لیجیے، میرا خود کا کلاس شروع ہونے والا کچھ دیر میں، تو جو ہے وہ لنک بھیج رہے ہیں آپ کو، اس کو جوائن کیجیے، ہاں ٹھیک ہے؟ 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ، سے زیادہ نہیں، جوائن کیجیے، بارک اللہ فیکم۔